السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ کل عمران خان سے فیملی کی ملاقات تھی اور ان کی بہنیں ہمیشہ کے مطابق کل سارا دن اڈیالہ جیل کے جو چونگی ہے ان کی جو ان کی چیک پوسٹ ہے اس کے باہر ملاقات کے لیے انتظار کرتی رہیں اور رات تک وہ وہیں پر بیٹھے رہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ عدالت کا آرڈر ہے، جب تک ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے گی ہم یہیں پہ رہیں گے۔ رات کو تقریباً 2 بجے تک کا ٹائم تھا کہ پولیس نے ان کے اوپر دھاوا بولا اور ان کے اوپر پانی پھینکا، روڈ کے اوپر پانی پھینکا، ان کو گیلا کیا۔ اس کے بعد ان کو روڈوں پر گھسیٹا، جو ان کی بہنیں ہیں ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر روڈوں پہ گھسیٹا گیا اور مکے اور لاتیں بھی سنا ہے کہ ماری گئی ہیں۔ ظلم اور فسطائیت کا یہ دور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس سے بڑے بڑے ڈکٹیٹر پاکستان میں رہے، ان کے مارشل لا رہے، لیکن ان مارشل لا میں جو ضیاء الحق کا مارشل لا تھا یا ایوب خان کا مارشل لا تھا، وہ بہت سخت مارشل لا تھے۔ اس مارشل لا میں بھی عورتوں کی اس طرح تذلیل نہیں کی گئی جس طرح یہ نون لیگ کی حکومت اور پنجاب میں مریم نواز کی حکومت میں عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا گیا۔ رات کو بہنیں تھیں، انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی تھی اور ان کی خیر خیریت معلوم کرنی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جو عدلیہ کے آرڈرز ہیں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ ویسے بھی کولیپس کر چکی ہے، عدل کا کوئی نظام پاکستان میں نہیں رہا۔ یہ رات کی جو فسطائیت ہے اور عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہ کروانا، یہ عدالتی تاریخ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے جو کہ یحییٰ آفریدی اور اس کی نسلیں یہ سنتی رہیں گی کہ ان کے دور میں عورتوں کی تذلیل ہوئی اور عورتوں کے اوپر ظلم ہوا۔ نواز شریف کی تو یہ تاریخ رہی ہے کہ PMLN کی حکومت جب بھی آتی ہے مظالم حد سے کراس کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تاریخ بھی ختم کر دی ہے اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے عورتوں کے اوپر ظلم اور ستم کی۔ ایک ملک کا مشہور اور سابقہ وزیر اعظم ان کی بہنوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، یہ پوری دنیا نے رات کو دیکھا ہے، اور آج جو ہے امید ہے کہ اس کے اوپر بھی پارٹی موقف بھی آ جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس خبر کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کا کوئی موقف ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی کوئی بڑی قیادت وہاں پر پہنچی تھی رات کو، نہ ہی ابھی تک ان کا کوئی بیان آیا ہے۔ جب رات کو ان کی بہنیں وہاں پر بیٹھ گئی تھیں تو کسی بڑے لیڈر کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اگر بڑے لیڈر وہاں پر موجود ہوتے تو یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ بڑے لیڈر صرف مزے لے رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے یا اپنا جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ذاتی مزے لینے کے چکر میں ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے یا ان کی بہنوں کے لیے ان کو رات کو ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ظلم اور ستم کی بات ہے کہ KPK اسمبلی کے 2 سینئر وزیر ممبر بھی تھے اور ایک میرے خیال میں وزیر بھی ہے، مینا خان اور شاہد کھٹک، یہ دونوں بھی موجود تھے اور ان کے اوپر بھی ظلم و ستم رات کو کیا گیا اور ان کو بھی زدوں کو کیا گیا۔ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو روایت قائم کرنے جا رہی ہے، یہ بہت خطرناک روایت ہے۔ ظاہر وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتا، جب کل وقت بدلے گا تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی بھی بدلہ لے گی اور 4 گنا زیادہ طاقت سے لے گی۔ تب ان کی چیخیں سننے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایت خود قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو رات کو حالات ہوئے ہیں اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ظلم اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، مار کوٹ اور زدوں کو کیا گیا ہے، یہ لگتا ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں
آخری کیل ثابت ہوگی، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تب جو ہے وہ سارا کچھ ہی الٹ ہو جاتا ہے اور تہس نہس ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بڑی مشہور ایک تاریخی مثال ہے وہ دوں گا۔ حجاج بن یوسف جو تھا اس سے بڑا ظالم گورنر پوری تاریخ میں کوئی بھی نہیں آیا ہوگا جس نے اتنے قتل کروائے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کے ظلم اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے چن چن کر علماء، فقہا، تابعین قتل کروائے تھے اور کوئی بھی ان کے ساتھ رعایت نہیں برتی تھی، اور مسلمانوں کو مار کر اور بڑے بڑے علماء اور فقہا کو مار کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہ کوفے کا گورنر تھا اور امویہ خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ جب اس نے ایک تابعی تھا، مجھے نام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مارنے کا اس نے سوچ لیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے ایک تابعی تھے، اور اپنے علم میں ان کا اس ٹائم ثانی کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی کہا تھا کہ اسلام کا بہت بڑا نقصان کر دیا حجاج بن یوسف نے، کاش اگر حضرت جبیر زندہ ہوتے تو ہمیں خوشی ہوتی اور اسلام کو ان سے بہت فائدہ پہنچتا۔ تو جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبیر جو تھا انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ جو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایسا کوئی ذریعہ بنا دے کہ یہ میرا قتل آخری قتل ہو، اور اس کے بعد یہ ظالم حجاج بن یوسف کسی اور کو قتل نہ کر سکے۔ میں اپنی حفاظت نہیں چاہتا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن حجاج بن یوسف کے ہاتھوں میرا آخری قتل لکھ دیں۔ تو تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق اگر آپ ڈھونڈ کے دیکھیں وہ آخری قتل ثابت ہوا، کیونکہ جب حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروا دیا حضرت سعید بن جبیر کو، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو ایسی بیماریاں لگ گئی کہ یہ سوتے سوتے رات کو چیخیں مارتا تھا اور خوف کے مارے ڈرتا رہتا تھا اور دوڑتا رہتا تھا، اور ایسی ذہنی بیماریاں اس کو لاگ ہو گئی تھی کہ وہ قتل اس کا آخری ثابت ہوا اور وہ ابدی نیند سو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن جبیر کی وہ جو دعا تھی وہ قبول کر لی۔ لگتا یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے رات کو ظلم اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے شاید یہ ان کا آخری ظلم ثابت ہو، اور ان کی حکومت ویسے بھی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور ان قریب ان کے خلاف ایک بہت بڑی کمپین سٹارٹ ہونے والی ہے، اور ان کی حکومت انشاءاللہ گرا دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے نہ چادر دیکھی ہے نہ چار دیواری دیکھی ہے، ہر چیز کا تقدس پامال کر دیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ اب پاکستانی قوم اور عوام مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کی حکومت مزید دیکھ سکتی ہے۔ میں چند کلپ رات کو جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ وہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ وہ کلپس دیکھیں۔ پولیس والی نے بالوں سے میرے پیچھے سے پکڑا اور مجھے زمین پہ پھینکا، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی، مجھے تو جو انہوں نے کیا مجھے ابھی تک پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کیا۔ یہ تقریباً ان کو ہوش نہیں تھی اس وقت، کیونکہ ان کو زمین پہ گھسیٹ رہی تھی، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہی تھی، ان کے بازوؤں سے گھسیٹ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمیں نظر آ گیا، ہم نے جا کر ان کو مشکل سے چھڑوایا۔ یہ احترام رہ گیا، یہ تہذیب ہے، یہ تربیت ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا عمران خان کی بہنیں رات کا جو واقعہ تھا وہ بیان کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ باقی جو لوگ تھے وہ بھی رات کا جو معاملہ ہوا ہے، جو پولیس نے تشدد کیا ہے عورتوں کے ساتھ، ان کو گھونسے ٹھڈے مکے مارے گئے ہیں عمران خان کی بہنوں کو بھی، یہ ایک ظلم کی داستان ہے جو کہ تاریخ میں لکھی جائے گی، اور تاریخ میں تمہارا بدنما کردار جو ہے ہمیشہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ تمہاری یہ شیطانیاں، تمہارے یہ ظلم اور فسطائیت سب یہیں پہ رہ جانی ہے،
صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا ایک ایک حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ ناظرین، رات کے آخری ٹائم پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یقین کریں، ملامت نہیں کرنی چاہیے اس کو، یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ اس طرح کے پاکستان کے اندر حرکات ہوں، پاکستان کے اندر، اور ہم چپ رہے ہیں۔ یہاں یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دور دراز کے علاقوں میں، بلوچستان میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں گے، یہ سندھ کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، دور دراز کے علاقوں میں ہماری پنجاب میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ KPK کے اندر دیکھیں، ہماری ماؤں بہنوں کو گولوں سے مارتے ہیں، ان سے ڈرون سے مارتے ہیں، ان کو یہ بچے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ قاتلوں کو جتنی فرصت ملے گی اتنی تباہی بچائیں گے، لہذا ہم سب کو ان کے مقابلے میں نکلنا ہوگا۔ اگر عوام نکلیں گے، یہ مٹھی بھر ظالم بزدل بھی ہے، یہ خدا گواہ ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، یہ ایک گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتے۔ 25-26 کروڑ عوام ہے پاکستان کے، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ بزدل۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بیان سن لیا۔ امید ہے کہ بہت جلد اس حکومت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا اور یہ ظالم اور جابر حکمران ہمیشہ کے لیے سیاہ حروف میں جو ہے وہ دفن ہو جائیں گے، اور تاریخ ان کو برے اور گندے الفاظات سے یاد کرے گی، جس طرح کہ حجاج بن یوسف، ہلاکو خان اور چنگیز خان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان سب کے ریکارڈ ان لوگوں نے توڑ دیے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو حساب ضرور دینا پڑے گا اور ان کو کٹہرے میں بھی لایا جائے گا۔ جی فرینڈس، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔